یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے 1 انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے۔ میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں، ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کرتے رہیں، لیکن معاف کیجیے گا، ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، کبھی اس سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی۔ ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے، آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی، اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں، نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں۔ ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، فارب ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں۔ وہ دن کو رات کہتا ہے، سب کہتے ہیں رات ہے، وہ رات کو دن کہتا ہے، سب کہتے ہیں دن ہے۔ تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں۔ جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی، اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی، اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا۔ تو جمہوریت کی لڑائی لڑنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے اس کا آغاز اپنی جماعت سے کیجیے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کریں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ہمیشہ شخصیات درکار ہوتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم نے بدقسمتی میں جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے، جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی ہے۔ اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے میدان میں، اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں۔ تو ہم کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بھٹو صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بے نظیر صاحبہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم عمران خان صاحب کا بت تلاش لیتے ہیں۔ آج تک مجھے کوئی بتایا آپ کیسے کہ ہم اگر برطانیہ کی مثال لیں، امریکہ کی مثال لیں، کبھی آپ نے سنا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فلاں پل کا افتتاح کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے صدر نے فلاں سڑک کا افتتاح کیا ہے؟ یہاں تختیاں لگائی جاتی ہیں، یہاں اپنی تشہیر مہم کے طور پر تصویریں لگائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی شخصیت کے بت کو تراشنا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخصیت بنانی ہوتی ہے، کوئی نظام نہیں بنانا ہوتا۔ ہمارے یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہم ماچس کی ڈبی تک پر بھی ٹیکس لیتے ہیں، اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں اور اپنا نام اور اپنی فوٹو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ یعنی آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ یا تو آپ نے اپنی جاگیریں بیچ کے کوئی اسپتال بنایا ہو تو ضرور اپنا نام لکھیے اس کے اوپر، یا تو اپنی جائیداد بیچ کے کوئی سڑک اس کا افتتاح کیا ہو تو ضرور اپنے نام کی تصویر لگائیے۔ تو یہ جو شخصیات کے بت تراشنے اور شہنشاہ، بادشاہ اور فرعون تلاش کرنے کی جو ہماری عادت ہے، اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی نیا فلسفہ یا نیا نظریہ بیان نہیں کر رہا۔ ہمارے علاوہ ساری دنیا میں سیاسی جماعت کا مطلب ایک ادارہ ہوتا ہے۔ سب کے فون میں چیٹ جی پی ٹی موجود ہوگا، پوچھیے برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کا کیا مطلب ہے، پوچھیے امریکہ کی سیاسی جماعت کا کیا مطلب ہے، لیبر پارٹی ہو، کنزرویٹو پارٹی ہو، ریپبلک ہو، ڈیموکریٹس ہو، جرمنی کی سی ڈی یو ہو، دور کیوں جائیے، اپنے خطے میں بھارت کی بی جے پی کا موازنہ کیجیے، لاکھ اختلاف کیجیے دشمن سے، لیکن اگر اس کی کوئی ایک اچھی بات ہے تو اس کو جانچنے میں، پرکھنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ ان سیاسی جماعتوں میں ہر مخصوص مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور انتخابات کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے نئے لوگوں کے اندر۔ تو ہم ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ کبھی ہونے نہیں دیا گیا۔